اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ گزشتہ بات ایمان کے متعلق آئی تھی، الا الذین آمنوا کے پیش نظر، اور ایمان کی تعریف آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز لے کر کے آنا ثابت ہے اور جس طرح لے کر کے آنا ثابت ہے اس کو دل سے ماننا اور اس کا زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ اور کچھ سمجھایا بھی تھا، دل سے ماننا اس کو عربی میں تصدیق کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کہ دل سے ماننا، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ کفر اور کفریات سے بیزاری کا اظہار بھی کرے، یعنی جتنی چیزیں کفر کے خواص اور لوازم میں سے ہے، کفر کی نشانی سمجھی جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کے بالکل بری ہونے کا، اس سے الگ تھلگ ہونے کا اظہار بھی کرے، تب جا کر کے اسے ایمان والا کہا جائے گا اور اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دل سے مانتا ہوں، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن کفر کی جو نشانیاں ہے اس میں سے کسی سے بھی وابستگی رکھتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ عربی کتابوں میں اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے اقرار کرتا ہے، دل سے سچا جان کر کے اقرار کرتا ہے، لیکن جنوئی پہنتا ہے۔ جنوئی یہ ہمارے یہاں کے برادران وطن میں جو سب سے اعلیٰ اپنے کو سمجھتے ہیں، برہمن، ان کا مخصوص شعار ہے جنوئی پہننا، اس کے بغیر برہمن نہیں سمجھے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے گلے میں ہوتی ہے، پیشاب کرنے جاتے تو کان پر چڑھا بھی دیتے، دھاگا جیسا سفید ہوتا ہے، تو یہ ان کی مذہبی علامت ہے۔ تو اگر کوئی جنوئی پہنتا ہے تو یہ کافر سمجھا جائے گا، مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح یہ تو میں نے کہا عربی کتابوں میں یہ مثال لکھی ہے۔ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، دل سے اللہ کو ایک سمجھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق سمجھتا ہے، لیکن اپنے چند ٹھکڑوں اور چند مناصب کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، میں
جملے مجملاً بولتا ہوں جان بوجھ کر کے، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اور مورتی ہے نہ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا بھی رہتا ہے، نہ کبھی پیشانی پر کپال پر گجراتی میں تلک بھی لگا لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے، شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح بھی پڑھنا چاہیے۔ تو وہ سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کے لیے جہاں دل سے سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، وہاں کفر کے لوازمات اور کفر کی خصوصیات سے کلی طور پر بیزاری کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر بھی یوں فرمایا ہے، ثلاث من کن وجد بہن فوجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائے تو وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کے نزدیک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ احب اللہ ورسولہ، احب اللہ ورسولہ الیہ ما سواہما، ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں سے اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ دوسری چیز، لا يحب عبدا الا للہ، جس بندے سے بھی محبت کرے اللہ کی نسبت پر محبت کرے۔ اور تیسری چیز کہ کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ جبکہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو کفر میں جانے کو ناپسند کرے تب جا کر کے اسے ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اس حدیث کے تحت میں علماء نے لکھا ہے کہ کفر اور کفریات یعنی کافروں کے سے عمل سے بھی اتنی دوری، اتنی ناپسندیدگی، اتنی نفرت اور اتنی کراہت اور اتنی بیزاری کہ جیسے آگ میں جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے، اتنی ہی کفر سے اور کفریات سے بھی انسان کو کراہت ہو تو اسے ایمان کی حلاوت ملے گی۔ تو خیر یہ گزشتہ سے پیوستہ بات تھی کہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کے سمجھنے کے لیے ایک ایمان کی صورت ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ صورت ایمان جس کو محدثین نے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن ہمارے لیے وہ سب نہیں، ہمیں جو چیز کارآمد ہے، مفید ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ماننے کے لیے فرمایا ان کو دل سے مانے اور اس کا زبان سے اقرار کرے۔ یہ ہے ایمان کی صورت۔ کتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ حدیث جبرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا
جس نے بالکل سفید کپڑے پہنے تھے اور اس کے بالکل کالے بال تھے، اور وہ مجلس کو پھلانگتے ہوئے آیا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ یہ کوئی پردیسی نہیں ہے، کیونکہ سفر کر کے آوے، اور اس زمانے کا سفر اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، تو سفید کپڑے میلے ہو جاوے، بال پراگندہ ہو جاوے، چہرے پر تھکان کے آثار ہوں، اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے لگ رہا تھا کہ بالکل یہ کوئی پردیسی نہیں ہے، مدینہ منورہ کا ہی ہے، اور ہم پہچانتے نہیں تھے، اس لیے لگتا تھا کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ مجلس کو پھاندتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ہم کو حیرت ہوئی، تعجب، اور اتنا قریب آیا آپ علیہ السلام کے کہ اپنے دونوں گھٹنے آپ علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر کے بیٹھ گیا، جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح آپ تشریف فرما تھے، تو وہ بھی آیا آدمی اور وہ بھی قاعدے میں بیٹھ گیا، اور اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے آپ علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ یا تو اپنی ران پر رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا مطلب کہ آپ علیہ السلام کی ران پر رکھے تو اور تعجب۔ پھر اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ پھر نام لے کر پکارا، یا محمد، تو اور زیادہ تعجب، کیونکہ صحابہ آپ علیہ السلام کو نام لے کر کے نہیں پکارتے تھے، ممانعت تھی نام لے کر کے پکارنے کی، اور آج بھی نام لے کر کے پکارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا سید الاولین والآخرین، یا نبی اللہ، اس طرح یا محمد، جب روضہ اقدس پر جائے تو یا محمد یا احمد نام لے کر کے آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرنا بے ادبی ہے۔ اور صاف آج بھی دنیا میں بھی ہم کسی کو کہے کلیکٹر کا نام لے کر کے پکارے تو، ڈی ایس پی کا نام لے کر کے پکارے تو، اور نمو کا نام لے کر پکارے تو بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ بھئی ایک منصب ہے، اس منصب سے اس کو پکارا جائے، پی ایم صاحب، سی ایم صاحب، کلیکٹر صاحب، ڈی ایس پی صاحب، تو آپ کا منصب تو ان مناصب سے سب سے اونچا، اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو، ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے نہ پکارو۔ تو اس نے کہا یا محمد، تو اور زیادہ تعجب کہ کوئی گانوڑیا لگتا ہے، دیہاتی جو آداب نبوت سے واقف نہیں ہے۔ میں کچھ سوالات کروں گا، آپ نے فرمایا سل ما شئت، جو چاہے پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھی ہو یا بری سب اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا صدقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ معلوم نہیں ہے، اور جب صدقت کہا تو کہا پتہ چلا کہ پہلے سے معلوم تھا، تو اور زیادہ تعجب۔ تو ان چیزوں پر ایمان لانا، اللہ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے،
اس کے اچھے اچھے نام ہے، وہ کسی جگہ میں سما نہیں سکتا ہے۔ جو عقائد ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں پختگی ہونی چاہیے کہ وہ نور ہے، سراپا نور ہے، وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، تمام نقائص سے اور خامیوں سے پاک ہے اور تمام خوبیوں سے وابستہ ہے، متصف ہے، اور پہلے سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ نور سے بنے ہوئے پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جس کام میں ان کو جس طرح لگایا ہے اسی میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں سے مشہور فرشتے یہ ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ کچھ جنت کے اوپر مقرر ہے، کچھ جہنم کے اوپر مقرر ہے، کچھ انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہے، کچھ قبر کے لیے مقرر ہیں۔ یہ ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانا کہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم جو تمام کتابوں کی جامع ہے اور تمام کتابوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے کہ اب اسی کی شریعت چلے گی، ساری کتابیں ختم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور یہ ہو بہو محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر الفاظ کے اعتبار سے بھی نہیں ہوا اور معنی کے اعتبار سے بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ رسول اللہ کے مخصوص اور پاکیزہ بندے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان سے خلق خدا کی یعنی اپنی مخلوق اور انسان اور جناتوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جو تمام کے تمام ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، جن میں سے سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان کہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، پھر میدان محشر قائم ہوگا، حساب لیا جائے گا، اس کے بعد جنت ہے، اس کے بعد جہنم ہے، فیصلہ ہونا ہے، ایمان کی بنیاد پر جنت ہے، ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کہ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر لکھ دیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اسی کے اعتبار سے ہونا ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہونا ہے۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور اس کا زبان یعنی دل سے سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک ہے ایمان کی حقیقت، یہ تو صورت ایمان ہوئی۔ ایمان کی حقیقت نفس کا مطمئن ہو جانا ہے، اور نفس کا مطمئن ہونے سے مراد جتنے بھی اعمال شرعیہ ہیں وہ تمام کے کرنے میں انسان کو ایسا مزہ آئے جیسے اپنی طبعی تقاضے پورے کرنے میں لذت آتی ہے اور مزہ آتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت، یعنی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ایسا جی لگے کہ جیسے انسان کو اپنی طبیعی ضرورت بھوک پوری کرنے کے لیے کھانے بیٹھتا ہے تو لذت آتی ہے،
پیاس پوری کرنے کے لیے پانی اور پیتا ہے، مشروب لیتا ہے تو اس میں لذت آتی ہے، پیشاب کا زور سے تقاضا ہو، مواقع نہ ہو پیشاب کرنے کے صحیح، اور وہاں صحیح کوئی جگہ مل جائے اور پیشاب کا اب شانتی ہوئی، نہیں تو کتنا اونچا نیچا ہوتا ہے، دھم پچھاڑے کرتا ہے، اور جب پیشاب ہو گیا تو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، زور سے 2 نمبر کا تقاضا ہوتا ہے تو دے ٹھوک اندر کوئی ہو تو ارے بھائی وہ بھی کہیں اے سی ہال میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی گیا ہے تو ہم یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جہاں عمومی جگہ ہوتی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے، گھر میں تو کوئی نہیں کرتا، لیکن عمومی جگہ پر کوئی نگران اور کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، اس لیے دے ٹھوک۔ لیکن جب ہو جاتا ہے، فراغت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، کیوں؟ لذت، اطمینان محسوس ہوا۔ اسی طریقے سے اعمال شرعیہ کرنے میں بھی انسان کو ایسا لطف محسوس ہو، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ لیکن اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور احسان سے ہمیش کی نجات اور کامیابی کا مدار ایمان کی صورت پر رکھا ہے، ایمان کی حقیقت پر نہیں رکھا ہے۔ اگر حقیقت ایمان پر کامیابی کا اور نجات کا مدار ہوتا تو کیا معلوم ایمان کے باوجود ہمیں نجات ملتی کہ نہ ملتی۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، وہ علیم ہے نا، خبیر ہے، بصیر ہے کہ اس معیار پر بہت سارے لوگ ناکام ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے حقیقت ایمان پر کامیابی اور نجات کا مدار نہیں رکھا، صورت ایمان پر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ یعنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی حقیقت ایمان نہیں، یہ صورت ایمان، یہ اللہ کا زبردست امت کے اوپر اور اپنی مخلوق کے اوپر احسان ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے اسلام۔ وہی حدیث جبرائیل میں یہ بھی سوال ہے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو کہا صدقت، کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو یہ اسلام کا تعلق اعمال سے بتایا، اس میں کرنے والی چیز ہے، زبان سے گواہی دینا، نماز قائم کرنا، یہ روزے، زکوٰۃ، حج، اور ایمان کے جواب میں آپ نے وہ چیزیں بتائی جس کا تعلق قلب سے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن سب سے بہتر بات وہ ہے جس کو ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی کہ دونوں میں ابتدا اور انتہا کا تعلق ہے۔ ایمان اور اسلام میں ابتدا اور انتہا کا تعلق ہے۔ ایمان ایک اعتبار سے ابتدائی چیز ہے اور اعمال انتہائی چیز ہے۔ جیسے درخت میں جڑ اصل ہے،
جڑ جتنی مضبوط ہوگی اس کے اوپر تنا، شاخیں، پتے، پھل اور پھول اتنے آئیں گے۔ تو اسی طرح ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے پھیلتے جائیں گے اور اچھے اس سے صادر ہوتے جائیں گے۔ یہ ایمان ابتدائی چیز اور اسلام انتہائی چیز۔ اور دوسرے اعتبار سے اسلام ابتدا ہے اور ایمان انتہا ہے۔ جتنا درخت اوپر ہوتا ہے جڑیں اتنی زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، جتنا پھیلتا جائے گا اتنی زمین میں گہری سے گہری جڑیں ہوتی جائے گی۔ تو جتنے انسان کے اعمال رضائے الہی کے لیے ہوتے جائیں گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو اسلام اس اعتبار سے ابتدا رکھتا ہے، ایمان انتہا رکھتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں دامن چولی کا ساتھ ہے۔ ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں ہو سکتا، اسلام ایمان کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ایمان اور اسلام۔ اور اسی بنیاد پر قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے اوصاف بتائے کہ یہ کریں گے تو یہ ایمان والا سمجھا جائے گا، یہ کریں گے تو ایمان والا۔ قرآن کریم میں 400 مقام سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا الگ الگ انداز سے تذکرہ فرمایا، جس میں سے 2-3 آیتیں اللہ کرے وقت ساتھ دے اور کچھ احادیث ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے میں نے سوچی ہے پیش کرنے کے لیے، کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر اختیار کریں تاکہ ایمان کامل حاصل ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انفال میں حقیقی ایمان والے، پختہ ایمان والوں کے کچھ اوصاف بتائے۔ چونکہ عربی آپ لوگ نہیں جانتے، ورنہ عربی جاننے والوں کے لیے عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھا، بڑا اللہ نے عجیب نرالا انداز اختیار کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، کہ ایمان والے تو بس یہی ہے۔ انما المؤمنون کون؟ سب سے پہلا وصف الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ نصیب فرما دے کہ جب اللہ کی عظمت کا ذکر ہو، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہو، اللہ کی قدرت سامنے آئے، دل اللہ کی قدرت، عظمت، کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے دہل جائے، ڈر اور کپکپی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اور آج ہم تذکرے پر تذکرے سنتے ہیں لیکن دل میں جوں بھی نہیں رینگتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء حبر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کے ایک بڑے عالم صاحب، حبر کہتے ہیں کہ یہودیوں میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، ماہر ہوتا تھا، اس کو حبر کہا جاتا تھا۔ تو یہودیوں کے ایک بڑے عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آ کر کے عرض کیا یا محمد، چونکہ وہ تو ایمان والے تھے نہیں، یا یہ کہا یا ابا القاسم، آپ کی کنیت تھی، ان اللہ یمسکم السماوات یوم القیامہ علی اصبعین، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر آپ کے سامنے تقریر کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائیں گے۔ اب اللہ کی انگلی کیسی، اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارا ایمان ہے متشابہ ہے، اور اس کے پیچھے بس اللہ کی قدرت سمجھنا ہے ہمیں۔ ہم تو ایک گیند بھی ایک انگلی پر نہیں اٹھا سکتے، والی بال نے، فٹ بال نے، باسکٹ بال نے اس کو انگلی پر گھمانا ہو تو، اور جو گھماوے اس کو ہم بڑا کمال والا سمجھتے ہیں۔ ساتوں آسمان والارضین علی اصبعین، اور آسمانوں کے بارے میں نے بہت پہلے کہا تھا، اور اس وقت مجھ سے ایک غلطی بھی ہوئی تھی کہ آسمانوں کی فٹنس میں نے کہا تھا، اور دانیال بھائی نے مجھے کہا تھا فٹنس نہیں کہتے، تھکنیس کہتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا اتنے بڑے آسمان، 500 سال کی تھکنیس، دوسرا ایسا، پھر دونوں کے بیچ میں 500 سال، اس طرح ساتوں آسمان۔ تنہائی میں کہا تھا، سب کے بیچ میں نہیں کہا تھا، اور بڑے پیار سے مجھے کہا تھا۔ تو ایسے ساتوں آسمان ایک انگلی پر، والارضین علی اصبعین، ساتوں زمینیں ایک انگلی پر، والجبال والشجر علی اصبعین، سارے پہاڑ، دنیا کے پہاڑ، ہمالیہ کو جو لوگ نیپال بارڈر پر جاتے ہیں، بہار بارڈر پر کشن گنج وغیرہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمالیہ کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا اونچا ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں وہ احد کو، اور احد کے پاس جو ایک پہاڑی سلسلہ مسلسل ہے، کتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوا ہے۔ ایسے دنیا میں کتنے پہاڑ ہوں گے؟ یہ سارے پہاڑ والشجر، اور سارے درخت ایک انگلی پر، والماء والثرى على اصبعین، پانی کو اور پانی کے نیچے کی جو گیلی مٹی ہے اس کو ایک انگلی پر اللہ اٹھائیں گے، وسائر الخلق على اصبعین، اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات، انسان، جنات، بری یعنی زمینی مخلوق، دریائی مخلوق، فضائی مخلوق، نہ معلوم کتنی مخلوقات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں نے کہا تھا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 80,000 مخلوق ہے، بعد سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا 40,000 مخلوق ہے، واللہ عالم، جتنی بھی ہو، وسائر الخلق علی اصبعین، 5 انگلیاں ہو گئی۔ ہاں پھر اس نے کہا ثم یہزہن، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلائیں گے اور فرمائیں گے انا الملک، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں آج کا، آج میری ہی حکومت ہے۔ یہ اس یہودی نے تقریر کی۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا مما قالہ وتصدیقا لقولہ، آپ علیہ السلام ہنسنے لگے اس کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی بات کی سچائی کے اوپر۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ کا جیسا مرتبہ پہچاننا چاہیے، ان لوگوں نے اللہ کے مرتبے کو نہیں پہچانا، وما قدر اللہ حق قدری، اور کسی سے ممکن نہیں اللہ کی شان کے ساتھ۔ والارض جمیعا قبضتہ، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں کہ اللہ کو اپنے شریک کی ضرورت ہے کام کو سنبھالنے کے لیے،
کیسی بےہودہ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت ہی عالی شان ہے ان کی ان شرکیہ باتوں سے، یہ اللہ کی۔ اب اللہ ایسی زبردست ذات ہو، دل دہل جانے چاہیے۔ وجلت قلوبہم، 6 آسمانوں اور زمین اور ساری مخلوق کو 6 دن میں پیدا کیا اور ذرہ برابر تھکن کا احساس نہیں۔ وما مسنا من لغوب، اللہ کی زبردست قدرت۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے، یعنی یہ سارے آسمان اور سارے زمین اللہ کی کرسی کے اندر ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین کی مثال آپ علیہ السلام نے بتایا ایسی ہے جیسے ایک چوڑا چکلا میدان ہو، لمبا چوڑا، جس کی لمبائی اور چوڑائی کا پتہ نہ ہو، اور اس میں کوئی ایک انگوٹھی ڈال دے تو انگوٹھی کی کیا حیثیت ایسے لمبے چوڑے میدان میں، ویسے آسمانوں اور زمین کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں، اور کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں، جیسے آسمان کی کرسی کے مقابلے میں تھی ویسے کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں۔ ثم استوى علی العرش، یہ چاند اور سورج شاید میں نے بتایا ہو، واللہ عالم، یہ مجھے برابر دھیان نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ابتدائی درجوں میں، اردو کی 1، 2، 3، 4، 5ویں، اردو سیکھنے کے لیے، لکھنے پڑھنے سیکھنے کے لیے، وہاں اسماعیل صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اردو کی 5ویں کتاب میں لکھا ہوا ہے سورج کتنا بڑا ہے؟ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے، کتنا بڑا ہوگا؟ اور زمین سے 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے، 9 کروڑ میل۔ سب سے زیادہ زمین سے قریب ستارہ چاند ہے، لوگ چاند پر جاتے ہیں، وہاں زمین بھی خریدتے ہیں عجیب معاملہ ہے، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی تو چاند پر رہیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کیا دنیا ختم ہو جائے گی تو چاند باقی رہے گا؟ سب سے زیادہ قریب ستارہ چاند ہے اور وہ زمین سے 2,50,000 میل کی دوری پر ہے۔ یہ سورج، اس کو اللہ تعالیٰ ان الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، یہ چاند اور سورج، میں نے سورج کے بارے میں بتایا 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا۔ اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے اور لپیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے کہ سورج کے پرستاروں اور چاند کے پرستاروں کے لیے عبرت ہو کہ جن کو تم بھگوان اور معبود سمجھتے تھے، سوریہ نمسکار چلا ہے، سوریہ نمسکار۔ اللہ صحیح سمجھ دے کہ سورج بھی مخلوق ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدي قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا قوم کو کہ اس رب ہے، نہ یہ تو ڈوب گئے،
یہ رب ہے چاند، یہ بھی ڈوب گیا اور ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب سورج دادا نمودار ہوئے، سورج دادا نمودار ہوئے اور چاند ماما، تو کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ تو میرا بڑا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قوم کو سمجھا، اے میری پیاری قوم، جن کو تم شریک قرار دیتے ہو اللہ کے ساتھ، میں اس سے بری ہوں۔ جہنم میں ڈال دیے، لو تمہارے معبود تمہارے ساتھ جہنم میں، جن کی تم پوجا کرتے تھے دنیا میں۔ تو سمجھا رہا ہوں حقیقی مومن کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کی بنیاد پر اس کے دل میں اللہ کی عظمت اتر جائے، وجلت قلوبہم، اور اس کی وجہ سے ڈر پیدا ہو جائے، کانپنے لگ جائے۔ اللہ نصیب فرما دے۔ ایک یہ بھی مختصراً عرض ہے، ورنہ ایمان کو اللہ نے قرآن میں عجیب کھولا ہے، عجیب کھولا ہے۔ ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے قرآن پڑھ کر کے قرآن کو سمجھا جائے۔ اللہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ ہر ایک ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ پہلا وصف۔ دوسرا وصف، قرآن کی جب تلاوت ہو، اللہ کی آیتوں کو پڑھا جائے، ایمان بڑھتا چلا جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ نصیب فرما دے۔ قرآن پڑھا جائے اور سرور پیدا ہوتا جائے، کیف پیدا ہوتا جائے، اس کی مستی میں سر دھننے لگ جائے۔ ایک مثل اور محاورہ ہے، پھر سر دھننے کا شروع نہ کر دئیو۔ ہاں، وہ کیف اور وجدان کے ایک اعلیٰ درجے کو بیان کرنے کے لیے یہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، بڑھوتری ہوتی تھی۔ یہ منافق اور یہود کہتے تھے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ مذاق کرتے تھے منافق اور یہود، دیکھو بھائی یہ سورت نازل ہوئی، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ ٹھیکڑی اڑاتے تھے۔ صحابہ کا مقام اتنا بلند کہ صحابہ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود جواب دیا۔ ہاں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جن کی زندگیوں میں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، یہ قرآن ان کے اندر ایمان کو اور بڑھاتا ہے اور وہ خوشیوں میں مارے چلے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ لیکن جن کی زندگیوں میں، جن کے دلوں میں بیماریاں ہے، روگ لگا ہوا ہے، کفر کا، نفاق کا، شرک کا، قرآن کی ٹھیکڑی اڑانے کا اور مذاق کرنے کا، استہزاء کا، ان کے اندر اور غلاظت پیدا ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ قرآن کی ٹھیکڑی، قرآن کا استہزاء، قرآن کے بارے میں بے اطمینانی کا ثبوت خاتمہ بالسوء کی علامت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کسی حال میں، کفر کی حالت میں مریں گے۔ تو دوسرا وصف، قرآن پڑھا جائے اور مستیاں ہوں، قرآن پڑھا جائے اور باتیں ہوں، قرآن پڑھا جائے اور ہمارا دھیان دوسری طرف ہو۔ ایمانی کیفیتوں میں اتنی کمی ہے، اس کا بین ثبوت قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے موقع پر ہماتن توجہ۔ تیسرا وصف، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
رب پر بھروسہ کامل درجے کا، اسباب اختیار کر کے اسباب بنانے والے پر اعتماد۔ بس ہم اسباب کے مکلف ہیں، اس کے اثرات، اس میں اثرات پیدا کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ دکان کھولی تو روزی مل ہی جاوے، نہ، دکان کھولنے کے ہم مکلف ہیں، روزی دینے والا وہ ہے۔ یہ بھروسہ، اور یہ بھروسہ ہمارے اندر اللہ کرے کہ آ جائے تو اس صورت میں زندگیاں بن جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ لَوْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ كَمَا تَتَوَكَّلُ الطَّيْرُ، پرندوں کی طرح اگر تمہیں توکل حاصل ہو جائے، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تو جیسے پرندوں کو اللہ پہنچاتے رزق، ویسے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح اپنے گھونسلے سے چلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو وہ بھی اڑنے کے مکلف ہے، روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن کوئی ان کی روزی مقرر ہے کہ یہاں سے دانہ ملے گا، یہاں سے یہ ملے گا، یا جا رہے، اللہ پہنچا رہے۔ اور توکل کرنے والوں کا یہ معیار ہے کہ اللہ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو وعلی ربہم یتوکلون۔ چوتھا وصف اقامت صلاۃ، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، یہ وصف ہے۔ اور نماز قائم کرنا اس کے ظاہری باطنی تمام آدابوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، طہارت کامل ہو، اوقات مستحبہ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، ظاہری تمام آداب یعنی نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، آداب، مکروہات سے بچنا، اور باطنی کیفیات، اخلاص، خشوع، خضوع، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان، اس کے ساتھ پابندی سے پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی تعریف کے طور پر نمازیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا، نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں اقامت صلاۃ آنا چاہیے، اور اس کی دعا مانگنا ہے، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہم لوگ اے اللہ مجھے نمازی بنا، کسی کو دعا دیتے ہیں تو اے اللہ اس کو نمازی بنا۔ عورتیں اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو یہ دعا ہے، نمازی بننے کی دعا نہیں، نماز قائم کرنے والا بننے کی دعا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اقامت صلاۃ ہماری زندگیوں میں لے آئیں گے، اور پھر نماز کے جو فوائد مرتب نہیں ہوتے نا، اور نماز کے جو اثرات کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، اس لیے ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی، ہماری نماز منکر سے نہیں روکتی۔ جن کی زندگیوں میں اقامت صلاۃ ہے وہ نماز روکتی ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ۔ اور پانچواں وصف، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی دی ہوئی، میں نے جو آپ کو کہا بہت مختصر جملے میں سمجھانے کے لیے کہ صرف مال خرچ کرنا مراد نہیں ہے،
وہ تو ہے ہی مال خرچ کرتے. اللہ نے جو معنوی نعمتیں دی ہیں ان کو خرچ کرنا، علم دیا ہے، انوار معرفت عطا فرمائے، محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، تو یہ اس سے لوگوں کو فیضیاب کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہیں حقیقی ایمان والے. اسی طرح قرآن نے متعدد مواقع پر اس کے اوصاف متعدد نقل کیے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہاں الگ 10 اوصاف ہے. یہ زندگیوں میں آئے تو ایمان کامل ہوگا. قرآن نے ایک اور جگہ پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. نماز میں خشوع کرنے والے، لغو سے اعراض کرنے والے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے یا زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اور شرمگاہوں کی حفاظت میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، زبان، یہ سب کی حفاظت آ گئی. اس لیے کہ آنکھ کا بھی زنا ہے اور وہ دیکھنا ہے، کان کا بھی زنا ہے اور وہ آواز لگانا ہے کہ کون گا رہی ہے. عورتوں کی نظمیں سننا بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہے، اور ہم سن رہے برابر کے موبائلوں میں، کیسٹوں میں اور طرح طرح کی. چاہے کتنا بھی پیارا کلام ہو اللہ کی وحدانیت کا، اور کتنا بھی پیارا کلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن اگر عورت پڑھ رہی ہے اور وہ نامحرم ہے، جائز نہیں ہے سننا. یہ کان کا زنا اور ہم لگا رہے ہیں. ہاتھ کا زنا، اس کو پکڑنا ہے، چھونا ہے. پیر کا زنا چلنا ہے. یہ ساری چیزوں سے بچنا ایمان کے کمال کے لیے. امانتوں کی حفاظت کرنا، عہدوں کا پاس اور خیال رکھنا. والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون. نمازوں کی پابندی کرنا، یہ اوصاف یہاں پر ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف قرآن میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ، تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ یہ اوصاف ہماری زندگیوں میں آئیں گے، تب جا کر کے ایمان والا، ایمان کی حقیقت جو اللہ کے تقرب کے لیے، میں نے کہا تھا کہ نجات کے لیے تو صورت ایمان، لیکن تقرب کے لیے حقیقت ایمان. اور حقیقت ایمان کے لیے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑے گی، تب جا کر کے نفس مطمئن بنے گا اور اعمال شرعیہ اعمال طبعیہ کی طرح لذیذ معلوم ہوں گے. اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف اعمال کو افضل ایمان، افضل اسلام، حلاوت ایمان کا طریقہ، ایمانی شعبے والے اعمال بتائے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان اس کو اختیار کرے تو اس صورت میں انسان حقیقت ایمان تک پہنچے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. بڑا عجیب ارشاد ہے آپ علیہ السلام کا کہ ایمان اور حیا دونوں ٹینس ہیں، جوڑیے ہیں، اور ایسے کہ جو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے والے ہیں. ایک ختم تو دوسرا بھی ختم. اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ ہمارے اندر حیا ہے، جس درجہ حیا اس درجہ ایمان، اور جس درجہ حیا ہمارے اندر نہیں ہے
اس صورت میں اس درجہ ایمان نہیں ہے۔ صاف طور پر یہ معیار آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ الایمان والحیاء قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ آج بے حیائی کے گیت گائے جا رہے ہیں، بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، نہ معلوم کتنی اور عروج پر پہنچ کر کے دم لے گی، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا گزر ایک مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے ہوا۔ ایک انصاری صحابی اپنے ایک انصاری بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، یعنی کہ اتنا زیادہ شرم نہیں کرنے کی، یوں نصیحت کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دعوہ فإن الحیاء خیر کلہ، ارے چھوڑو، حیا سراپا اپنے اندر خیر لیے ہوئے ہے، اس کے اندر کبھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ حیا کے اندر ایمان کا بہت بنیادی اور قیمتی شعبہ ہے حیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک روایت میں الایمان بضع وستون، وفی روایت الایمان بضع وسبعون شعبہ، 60 سے یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، یہ چیز اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایمان میں مضبوطی جتنی حیا۔ اور سچ کہوں، نگاہوں کی حفاظت کی بنیاد پر حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ روایت میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، ابھی بعینی الفاظ یاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر کسی حسینہ پر پڑی اور اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا اللہ کی نسبت پر، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے ایمان کی حلاوت کی وجہ سے ایمان محفوظ رہے گا، حسن خاتمہ۔ آج ہمیں عبادتوں میں جو لطف نہیں آ رہا ہے نا، وہاں اور وجوہات میں سے بے حیائی اور ہماری آنکھوں کی حفاظت کا نہ ہونا بھی، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اپنی نگاہ کو جھکا لیں، ہورڈنگز پر ہماری نگاہ پڑی، فوراً نگاہ کو جھکا لے، راستے میں چلتے پھرتے ہوئے جھکا لو، کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر نگاہ اس کے اوپر جمائے رکھی تو کون سا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے؟ کون سا فائدہ؟ وہ ہورڈنگز پر نگاہ ٹکانے کا کون سا فائدہ؟ ذرا کوئی بتا تو دے، یعنی کوئی ادنا سا بھی کوئی فائدہ بتا دے کہ چلو بھائی 5 روپے مل گئے جس کی وجہ سے چائے پینے مل گئی، صابن کے اوپر ہے، تیل کی بوٹل کے اوپر ہے، دوا کی بوٹل کے اوپر ہے۔ اب وہ بڑے عجیب عجیب انداز سے عورتوں کی تصویریں ہیں، اب اس کو پھاڑ کر کے پہلے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ یہ حیا اپنے اندر پیدا کی جائے، حسن اخلاق پیدا کیے جائے۔ حسن اخلاق میں سے ایک بنیادی چیز جو معاشرے میں، اپنے گھروں میں اپنے عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ۔ سچ کہتا ہوں، آپ علیہ السلام نے روایت میں صاف فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کمال درجے کا ایمان والا وہ ہیں جس کے اخلاق کی کیٹیگری جتنی اونچی ہو۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا، دیکھیے خیرہم خیرہم خیر لنسائہم، مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ معاشرے میں عورتوں کے اوپر ظلم، تشدد، زیادتی
اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہم ان کو مساوات کا بھی درجہ نہیں دے رہے. یہ خیرہم لنسائہم. اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل میں سب سے بہتر ہوں، اپنے اہل والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. خیریت کا معیار تو دیکھیے، آپ نے نمازی کو خیریت کا معیار، خیر کے معنی سب سے زیادہ اچھا، خیر کا معنی تو آپ نے سب سے زیادہ اچھے کا معیار کسے بتایا؟ اخلاقی معیار پر جو سب سے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ عورت ہی کے باب میں سب سے زیادہ اخلاق اپنے آدمی باہر تو شریف بنتا ہے، باہر کوئی یار تو کبھی ہمیں تو ایسا سننے نہیں آ کہ وہ اپنی بیوی کو مارے، وہ تو باہر کتنا شریف ہے. عجیب واقعہ، 11 عورتوں کا قصہ حدیث میں آتا ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ، ابھی نہیں سناؤں گا میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اور عجیب لمبا قصہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے. اس میں سے ایک عورت اپنے شوہر کی، بعض محدثین نے اسے تعریف کہا ہے اور بعض محدثین نے اسے مذمت بتایا ہے کہ اذا خرج فہید اذا خرج اسید و اذا دخل فہید، کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو شیر ہوتا ہے، شیر جنگل کا راجا بادشاہ، لوگوں میں شرافت، لوگ اسے شریف سمجھتے ہیں، لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اور جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے. اور چیتا اونگھن سی جانور میں مشہور ہے کہ گھر میں آیا کہ سیدھا گودڑا بھیگو، نہ بیوی کا حال پوچھنے کا، نہ بچوں کا حال پوچھنے کا، نہ گھر میں کیا ہے نہ کیا نہیں ہے اس کا حال پوچھنے کا. تو باہر تو شریف بنتا ہے، نہ گھر میں اونگھن سی بنتا ہے. اور ہمارا حال تقریباً یہی ہے. 9 بجے جناب اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، بچوں کو تیار بھی وہ کرے گی، اسکول بھی چھوڑنے کے لیے وہ جائے گی، سبزی اور ٹفن تیار کرنے کے لیے مٹن مارکیٹ میں بھی وہ جائے گی، سب کچھ. اور جناب انگڑائیاں لیتے ہوئے 11 بجے اٹھیں گے اور پھر تاؤ دکھائیں گے مونچھ کے اوپر، تیار کریو کہ نہیں؟ یہی حال ہے. خیرہم خیر لنسائہم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ایمانی صفات ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ایمان کی حقیقت جیسے ایمانی صورت ہے، اللہ حقیقت ایمان سے بھی آراستہ پیراستہ فرما کر کے حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.